ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ ہمیں جوائن کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے جلدی جلدی سے کال کریں اور ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے باتیں کریں, اپنے بارے میں پوچھیں, 2016 کیسا گزرنے والا ہے اس کے بارے میں پوچھیں. 0213589027 ہمارا نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں, اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. شاذلین واحدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فٹنس ایکسپرٹ. ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, بریک پہ جب ہم جا رہے تھے تب میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے, کس طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے, کس طرح سے اپنی کیئر کرنی چاہیے, تو وہ ہمیں بتا رہی تھی. بٹ بریک کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم اس میں چلے گئے تھے اور پھر ہم شادی وغیرہ کی طرف سے گئے تھے. کیوں شاذلین؟ شادیوں میں جاتے ہیں, دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں کھانا اور پھر چاہتے کہ سلم بھی رہیں ہم. کیا کرنا چاہیے؟ بیلنس, اپنی زندگی میں بیلنس, اسی طرح کھانے پینے میں بھی بیلنس. پہلی چیز وہی جو میں بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کو فوراً کہیں تقریب میں جا کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ شروع ہو جائیں. جی, پہلے ایک راؤنڈ لیں, جائزہ لیں, دیکھیں کہ کیا کیا اویلیبل ہے, ورائٹی کیا ہے, چوائس کیا ہے. اس کے بعد آپ سب سے پہلے ان چیزوں پہ جائیں جو, سب سے پہلی چیز تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو فرائیڈ نہ ہو. گرلڈ چیزوں کو دیکھیں, روسٹڈ چیزوں کو دیکھیں, باربیکیو دیکھیں. جی, پہلے وہ لے لیں. اس کے بعد اچھا ضروری نہیں کہ ہر جگہ اتنی ورائٹی ہو. ہاں, بعض جگہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, بریانی اور میٹھے میں کچھ قورمہ یا کڑھائی. صحیح. ایسی صورت میں بریانی لیں, اوپر سے لیں, تیل ہمیشہ نیچے سیٹل ہو جاتا ہے. بوٹی لیں, چاول لیں, ساتھ میں رائتا لیں, سیلڈ لیں. اور ضروری نہیں کہ پھر آپ سویٹ ڈش بھی کھائیں ہی کھائیں. اور اس کے بعد کولڈ ڈرنکس. کولڈ ڈرنک تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہوتی ہے, اور اسپیشلی کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک. صحیح. میڈیکلی سائنٹیفکلی تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے, لیکن کیونکہ پتہ ہے ٹرینڈ ہے, ایک سارے لوگوں کو پتہ ہے, جب تک ہم ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک ایک نے والا کھایا اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک کے 2 سپس نہیں لیے تو شاید ہماری میل کمپلیٹ نہیں ہو رہی, یا ہم اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے, الٹا حساب ہے بالکل. اس لیے کہ ایک فرمنٹڈ چیز, ایک سافٹ ڈرنک جو کہ فزی ڈرنک ہے, آپ جب وہ لیتے ہیں کھانے کے ساتھ تو ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ اور سلو ہو جاتا ہے, اور جب وہ سلو ہو جائے گا زیادہ دیر آپ کے پیٹ میں کھانا رہے گا اور آپ ایکٹیویٹی میں بھی لگ جائیں گے. ظاہر ہے آپ کھانا کھا کے 2-3 گھنٹے چل تو نہیں رہیں گے, تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اور دیر میں ڈائجیشن ہوگا, آپ کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے, اس طرح سے پیٹ بڑھنے لگے گا, انڈائجیشن کے پرابلمس ہوں گے. لیکن اس وقت یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, جب ان کے ایفیکٹس نظر آنا ہوتے ہیں تو پھر لیٹ ہو جاتے ہیں. جی صحیح, ٹھیک ہے, اچھی بات کر رہی ہیں آپ. آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, شادیوں میں سنگرز بھی جاتے ہیں بہت سارے. ہمارے ساتھ ایک اور سنگر موجود ہیں, تو میں ان کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں. راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی اور یہ سنگر ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں ولز, گٹارسٹ. یہ لوگ آپ کو ابھی انٹرٹین کریں گے, 2016 کے حوالے سے کچھ بتائیں گے. سب سے پہلے راشد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو اس چیز کا شوق کیسے ہوا, کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جب سے کالج کے زمانے سے ہی شوق تھا. ویسے تو بچپن میں ہی میں گنگنا لیتا تھا, مگر یہ شوق نہیں تھا. جیسے جیسے گرو اپ کرتا رہا, اور جب میں کالج میں انٹر ہوا تو میرے فرینڈس کہتے تم بہت اچھا گا لیتے ہو. تو اس وقت NCC کے زمانہ ہوتا تھا اور NCC ٹریننگ چل رہی تھی. میں ایک دفعہ گا رہا تھا تو میرے فرینڈس کہہ رہے تھے کہ آپ بہت ہی اچھا گا رہے ہو, پروفیشنلی آپ گا رہے ہو. تو اس کے بعد پھر مجھے شوق تھوڑا سا شروع ہوا. پھر مجھے پیانو کا بھی شوق تھا بچپن سے. پھر میں نے بزمی صاحب سے 2000 سے پہلے 99 میں نے شروع کیا. بزمی صاحب واز مائی فرسٹ ٹیچر. تو وہاں سے جی, پھر وہاں سے میرا سلسلہ سٹارٹ ہوا میوزک کا. اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اس کے علاوہ میوزک کمپوزر. ٹھیک ہے, میرا اپنا اسٹوڈیو بھی ہے کراچی میں, 40 سیمو اسٹوڈیو کے نام سے. اوکے, میرا اپنا اسٹوڈیو ہے 40 سیمو اسٹوڈیو کے نام سے. اور میں بیسیکلی پیانو بھی پلے کرتا ہوں. جی, آئی ایم اے پیانسٹ آلسو. اور سنگنگ کر رہا ہوں, اور گزشتہ 3 ایئر سے میں جو ہے کلاسیکل سنگنگ سے وابستہ ہوں, اور میں استاد نصیر الدین سامی صاحب سے سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, زبردست. آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے, کیا سنانا پسند کریں گے؟ ابھی 2016 اسٹارٹ ہونے والا ہے, کل 1 جون ہے, 1 جون 2016. کیا میسج دینا چاہیں گے, کون سا ایسا سانگ سنانا چاہیں گے جس کی وجہ سے جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ اچھل کھڑے ہوں؟ فرسٹ آف آل میرا ایک ویڈیو سانگ آن ایئر ہوا ہے, وہ میں سب سے پہلے سناؤں گا, تیرا پیار کیا ملا. اوکے, ٹھیک ہے, پلیز. اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید سانگ آپ کو سناتے ہیں. اوکے, صحیح ہے. رہتی ہو میری آنکھوں میں جان جہاں, تم کو پتا کیا تم نیند ہو میرا خواب ہو
باتوں ہی باتوں میں تم نے جو کہا ان یادوں میں ہے اس کی صدا. تیرا پیار کیا ملا جانے یہ کیا ہو گیا. ہاں دل ہی بس میں نہ میرے تجھ میں یوں کھو گیا. یہ جو تیرا ہو گیا خود سے ہوا ہوں میں اب تو بے خبر. نیند بھی مجھ کو آتی نہ رات بھر. چاہت کا تیری ہوا یہ اثر بن تیرے جینا مشکل ہم سفر. دل جے بس میں نہ میرے. بالکل راشد صاحب ڈیٹ آف برتھ 16 سپٹمبر 1979. 79. تو والدہ صاحبہ کا ذرا نام بتائیے. رضیہ سلطان. رضیہ کافی مغلیہ خاندان. جی. اچھا. اوکے رضیہ سلطانہ کے نام سے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ورگو سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے اور ورگو والے جتنے بھی خواتین حضرات ہوتے ہیں ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. علم سے ان کا تعلق رہتا ہے. اب وہ فن موسیقی بھی جو ہے آف کورس آئی ایم آلسو الیکٹرانکس انجینئر. ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ابھی تک. ظاہر سی بات ہے. ٹھیک فن ہے. موسیقی بھی جو ہے ایک علم ہے باقاعدہ. اس کو ہم لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ کوئی مطلب پرانے الفاظ میں میراثی کہہ دیتے تھے لیکن آج کل یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ دنیا میں بڑے مطلب اہم لوگ ہیں جن کو ورلڈ کپ کے دوران بھی جو گانے ہیں ان کو جو بلاتے ہیں اور ان کو لاکھوں ڈالر دیے جاتے ہیں. تو راشد صاحب کے لیے ہے کہ ان کا جو تعلق ورگوں سے ہے تو ان کے لیے 5 کا عدد اور 6 کا عدد بڑا پاورفل ہے. لیکن 9 5 اور 6 کو جب آپ ملائیں گے تو 5 اور 6 مل کے 11 بنتا ہے. یہ ان کا اپنا عدد بھی بن گیا. اور جناب یہ سپٹمبر کا مہینہ ان کے لیے تو سپٹمبر والوں کے لیے فروزے کا ایک نگینہ ہوتا ہے جسے ہم ٹرکیوز کہتے ہیں انگلش کے اندر. اگر وہ بدھ والے دن اس کو پہن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں زیادہ یعنی کہ اسٹرالوجی کے اندر پتھر کی جو ریز ہوتی ہے وہ آپ کے جسم میں آپ کی باڈی میں جا کے آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو اجاگر کرتی ہیں. ماشاءاللہ. تو بدھ والے دن اگر آپ کوئی اسٹون ویئر کر لیں گے فروزے کا اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ والے دن پیلے رنگ کی چیز کا آپ صدقہ کریں. ہر بدھ کو 5 بدھ تک مسلسل کرنا. اس کے بعد زندگی میں جب بھی آپ چاہیں کریں. پیلے رنگ کی کس چیز کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ پیلے رنگ میں زردہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں اور بالکل بالکل. دالیں وغیرہ بھی ہیں یا پیلے رنگ کا کوئی جوڑا ہے کوئی سوٹ ہے کوئی دوپٹہ ہے کسی فقیر کو دے دیا جائے تو آنے والے جو خراب دن ہوتے ہیں وہ اس سے نجات مل جاتی ہے. ابو بکر صاحب اگر دے دیا مونگ کی دال پیلے رنگ کی ہوتی ہے فقیر اٹھ کھڑا ہو جائے گا 1000 روپے دے دو ورنہ پھر بد دعائیں دینا. کیونکہ آج کل جو فقیروں کا ٹرینڈ ہے نا وہ ان کی طرح ہے جو مطلب ہمارے وہ والی جو ایک قوم ہوتی ہے ان کی طرح سے وہ لوگ بھی بد دعائیں دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دال کیوں دیا ہے دال تو ہم کھاتے ہی نہیں دال بنانا نہیں آتا ہے. دال کے علاوہ کچھ بتائیں. اب آپ دیکھیے اگر بد دعا اگر اس طرح لوگوں کی لگنے لگ جائے تو یہ جو وزیر اعظم ہیں صدر ہیں ان کو تو صبح دوپہر شام بد دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ معاف کرے کیا کیا لے رہے تو ان کا حشر تو بہت برا ہو جائے مگر ایسا کچھ بھی نہیں. بد دعا تو جب لگتی ہے جب آپ کسی کا دل دکھائیں. آپ تو اس کو صدقہ دینے جا رہی ہیں نا اس کے ساتھ بھلائی کر رہی ہیں اس کو کھانے کی چیز دے رہی ہیں تو انشاءاللہ بد دعا نہیں لگے گی. اور صدقات کو جاری کیجیے اور فروزے کا نگینہ پہن کے اور اس عادات کو جو میں نے آپ کو عادت بتائیں ان کو آپ استعمال کیجیے انشاءاللہ زندگی میں. اور اللہ نے چاہا تو آپ میرے حساب سے 2016 کے اندر 2 البم اور نکالنے والے ہیں. اور یہ جو ہوگا جون کا مہینہ ہوگا اور پھر جون سے سپٹمبر کے اندر درمیانے اس عرصے کے اندر آپ کے 2 البم نکلیں گے. اب آپ کوشش شروع کر دیجئے کیونکہ جب آپ کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. کیا بیسٹ وشز ہیں. ویری نائس. اوکے جی. اور آپ نے مجھے کہا تھا وائٹ کلر کا مطلب وائٹ کلر کی کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں. انڈے وغیرہ؟ ہاں انڈے بھی ہیں اس میں اور مطلب اتنا صدقہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. تو 2 انڈے خالی اگر آپ دے دیں گی تو وہ پکائے گا کیا اور کھائے گا تو اس کے ساتھ کچھ روٹی وغیرہ کے لیے آٹا واٹا بھی دے دیں اس کو تو ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اور جمعے کے دن نکالوں؟ جمعے کے دن آپ نکالیں اس کا صدقہ. اور آپ کنزائٹ کا ایک نگینہ جو جسے کنزائٹ کہتے ہیں وہ آپ پہنیں. جمعے کے دن آپ کو وہ جو ایک ساعتیں چلتی ہیں برجوں کی ستاروں کی کچھ ساعتیں ہوتی ہیں ان ساعتوں کے اندر اگر آپ ان چیز کو پہلی مرتبہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ کرتی ہے.
ہوتا اس طرح ہے یہاں کے کوئی کہتا ہے کہ فلاں نگینہ میں نے پہنا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا, جی میں فلاں اس سے مجھے دولت مل گئی. نہ نگینے سے دولت ملتی ہے, نہ نگینے سے کوئی پریشان ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو غلط ساتھ کے اندر استعمال کر لیں گے, غلط دن پہلی مرتبہ استعمال کر لیں گے, تو اس کے مضر اثرات آپ کے اوپر آتے ہیں یا اچھے اثرات آتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہے کہ نیلم کا نگینہ پہنا اور میں بہت عروج میں چلا گیا. تو نیلم کا نگینہ جو ہے وہ اس کی ریز جو اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ انسان کو اپ ڈاؤن کرتی ہے. اس میں نگینہ کا اپنا استعمال ہے, اس کی ساتھ کا استعمال ہے. تو جو اچھی ساتھ میں اس کو پہن لیتا ہے تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے, اور جو اگر خراب ساتھ میں اس کو پہن لیتا ہے تو وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر الزام نگینے پہ آ جاتا ہے. تو یہ غلط بات ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. پتا چلے کہ صحیح ساتھ میں پہن لیا کہ غلط میں, بالکل اس کے سائزز ہیں اور پھر صحیح اوریجنل پتھر ہے یا نہیں ہے. جی ہاں, فیک چیزوں کو بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی اثر دکھائے گا نا, لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ کب پہننا ہے. دیکھیں ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ہیرے کی قدر جوہری جگہ, تو جوہریوں کے پاس سے آپ کو یہ چیز ملے گی. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے اس نے ہر چیز بنا دی ہے, اب انسان بنانا رہ گیا ہے. جس دن اس نے انسان کو تخلیق کر لیا تو سمجھ لیں کہ پھر قیامت آ جائے گی. تو اس نے روبوٹ بھی اس ٹائپ کے بنا دیے. تو چائنا نے ہر اسٹون کی نقل کر لی اور اتنی پاورفل نقل کی ہے کہ آپ اس کو ریئل کو سامنے رکھ دیں تو وہ اس کے سامنے شرما جائے گا. تو پتھر آپ جب بھی استعمال کریں گے تو ریئل نگینہ استعمال کریں گے. اور ہم جیسے ڈاکٹر, کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں, اس پہ جسمانی ڈاکٹر ہے, روحانی ڈاکٹر ہے, اس طرح ایسٹرالوجی میں بھی ہم ڈاکٹر ہیں, ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا کرنا ہے. شاذلین آپ کا بلیو ہے ان سب چیزوں پر؟ بلیو تو اتنا زیادہ نہیں ہے, سچی بات ہے, لیکن یہ کہ جب سنتے ہیں تو دلچسپی آنے لگتی ہے. ہاں کیوں نہ پتا کریں, مطلب کوئی نقصان نہیں ہے تو اگر نقصان نہیں ہے تو, مگر اگر نقصان ہے بھی تو سن کے بڑی دلچسپی آتی ہے کہ اچھا پتھروں میں بھی اتنی طاقت ہے یا اتنا اثر ہے کہ اس سے بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں بس اس حد تک ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ انسان اللہ پاک نے جب تخلیق کیا تو کلندر بابا اولیاء بہت بڑے بزرگ گزرے, انہوں نے کہا کہ انسان ہے اسی خاک کے نقطوں کا جال, کہ جس خاک سے بنتے ہیں زبرجد و لال. لال جو ہے یاقوت کو کہتے ہیں جی. تو یہ جس مٹی سے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے اسی مٹی سے ان جواہرات کو بنایا ہے. جب یہ جواہرات آپ جس طرح آپ مٹی میں اگی ہوئی چیزیں کھاتی ہے جس سے آپ کی باڈی کو تقویت ملتی ہے, وٹامنس ملتے ہیں, اسی طرح ان پتھروں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سے عقیدہ منسوب نہیں کرنا ہے, عقیدے کے لحاظ سے یہ کوئی چیز نہیں ہے, سائنسی طور پہ اس کی ریز سے آپ فائدہ اٹھائیے. اور جب آپ اس کو ہاں وائٹامنس کی بات کی, بڑی زبردست بات کی ہے. وائٹامن سے مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے, 2016 میں ہمیں کون سی ایسی چیز کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے جس سے ہماری باڈی میں وائٹامن سی کی کمی نہ ہو؟ وائٹامن سی کا سب سے بڑا سورس تو ہے لیمو, کینو, گریپ فروٹ. جتنے کھٹے فروٹس ہیں سب میں وائٹامن سی ہوتا ہے, اور ویجیٹیبلس میں بھی ہوتا ہے کافی حد تک. لیکن اگر ہم وٹامن سی کی بات کرتے ہیں تو پھر گریپ فروٹ سب سے, کیونکہ سائز میں بڑا ہے تو اس میں اس کی مقدار بھی زیادہ ہے, کیلوریز میں بھی وہ کم ہے بنسبت ایپلز اور اورنجز اور ان چیزوں کے. لیکن یہ کہ ہاں وائٹامن سی میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہر طرح سے. اسکن کے لیے تو ہے ہی, ڈائجیشن کے لیے بھی ہے, اور سیلز کے ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے بھی ہے, اور بھی آپ کو نزلے زکام سے بھی محفوظ رکھتا ہے, امیونٹی بھی بڑھاتا ہے. بہت فائدے ہیں. ٹھیک ہے. اور وائٹامن ڈی بالوں کے لیے, ٹھیک ہے ویسے تو آپ ہربلسٹ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی بالوں کے لیے ہاں پتہ تو ہوتا ہے نا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو, بالوں کے لیے کون سی وائٹامن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ وائٹامن بی. وائٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے, اس میں B6, B12 یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے, نیلز کے لیے, اسکن کے لیے بہت. تو وائٹامن بی اور سی آپ نے کہا ہے. وائٹامن بی میں بھی ورائٹی ہے. بی کمپلیکس اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں B1, B6 اور ان کے نام ہے, رائبو فلیون ہے, تھائسن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اوکے, الگ الگ نام. کیا کھانا چاہیے؟ کیا کھانا چاہیے؟ دیکھیں وائٹامن بی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ملتا ہے, خاص طور پہ دالوں میں بھی ملتا ہے, سبزیوں میں بھی ملتا ہے, اور منرلز بھی ضروری ہیں بالوں کے لیے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن پتہ ہے کیا, اس میں بھی ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم ہر کسی کو ہر چیز کا مشورہ نہیں دے سکتے. بالوں کی ساخت ہے, ان کی اپنی جسمانی صحت ہے, اور بہت سارے عوامل ہیں, کیا کمپلیکیشنز ہیں, کیا میڈیکل پرابلمز ہیں, وہ سب دیکھتے ہوئے ہی, کیونکہ بہت سے لوگوں کو زنک کی کمی ہوتی ہے, صرف زنک کے استعمال سے ان کے بال دیکھ کر پتہ لگتا ہے کسی کو کہ اس کے اندر اس چیز کی کمی ہے. دیکھ کے تو نہیں ایک دم سے پتہ چل سکتا کہ ہاں, فٹنس کے حوالے سے مجھے فوری پتہ چل جاتا ہے کسی کو دیکھ کے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو میں اس کی چال, اس کی بناوٹ, اس کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. میرے بارے میں بتائیں, کیونکہ میں نے ابو بکر صاحب سے بھی اپنے بارے میں پوچھا ہے, آپ سے بھی اپنے بارے میں پوچھوں گی, میرے اندر کس چیز کی کمی ہے. میں سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ پانی بہت کم پیتی ہیں. جی, ٹائم ٹو ٹائم کھانے کے ساتھ پیتی ہوں, جو کہ سب سے زیادہ ہارمفل ہے.
کھانے کے ساتھ تو نہیں پینا چاہیے، کھانے کے 40 منٹ بعد، ورنہ جی. کھانے سے پہلے. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے پہلے. شازلین کیسے اندازہ لگایا آپ نے پانی کا نہیں کم یہ نہ انٹیک؟ پوچھیں، آپ کو یہ میں پروگرام کے بعد بتاؤں گی. اوکے، آن ایئر نہیں بتا سکتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ یہ میرے برابر میں بیٹی وہاں منتقل ہو چکا ہے، یہ میرا تھا پتا انہوں نے دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے تو اپنے بالوں کا پوچھ کے فائدہ اٹھا لیا اپنی باڈی کا، ہمارے بالوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ جو جا چکتے ہیں بال چلے جاتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو چلے جاتے وگ ہیں آج لگانے کل تو چاہیے. دیکھیں، اگر آپ اندرونی صحت سب سے پہلی چیز ہے جی. کہ اگر آپ کو کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے، فیملی ٹینڈنسی، ہیریٹنس کے بعض لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ بچپن میں تو بہت اچھے بال، کافی ایج تک جی، بہت جی، اچھے ہوتے جی، ہیں، ہاں. لیکن پھر ایک ایج آتی ہے جس میں فیملی کے تقریباً سب کا یہی پیٹرن صحیح. ہوتا ہے. لیکن اب جو نئی ساری انوویشنز ہو گئے ہیں اس میں تو سرجری بھی ہو رہی ہے، بالوں کی پیوند کاری جسے کہتے ہیں، آرٹیفیشلی بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وگس بھی لگاتے ہیں لوگ. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں جو ہیں وہ سہولت ہو گئی ہے. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط اور جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دیں ان سے پرہیز. کہ پہلے سے ہی چیزیں ٹھیک ہو جائے نا، پریونشن ہاں. از بیٹر دین ٹریٹمنٹ. بالکل بالکل. تو آپ ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جائیں. جی پہلے مطلب ہم پہلے احتیاط نہیں کرتے کسی بھی چیز کے لیے، اور بعد میں بس جا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کاسمیٹولوجسٹ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا سب کہ کو- بچپن سے چھوٹے بچوں کو تیل بہت لگایا جاتا تھا، کہ تیل، اور اس کی ایک اہمیت تھی کہ کون سا تیل لگانا ہے، اور تیل بالوں میں لگانا بہت ضروری ہے. جی جی. لیکن اب آج کل جو ہے وہ زیادہ تر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تیل سے کوئی یہ نہیں کہ ایبزارب ہوتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہے. حالانکہ ابھی بھی ہربلسٹ جو ہیں But اور oiling کافی لوگ بہت ضروری کہتے ہے. ہیں بالکل ہاں. آئلنگ ضروری ہے. لیکن یہ کہ بہت سے ڈرمیٹولوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ تیل جو ہے وہ صرف آپ کے ٹیکسچر کو بہتر کرتا ہے. تیل سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بال گھنے ہو جائیں گے یا یہ ہو جائیں لمبے گے. یا جبکہ ایک چمکدار. طرف اشتہار یہ بھی ہوتا ہے کہ تیل کے استعمال سے آپ کے بال یوں لمبے ہو جائیں گے، کچھ ہی دنوں میں گھنے ہو جائیں گے. تو یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے، پھول بنانے اور کا بات اچھا سا وہی وہ ہے کہ ڈیپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن کے. صحیح، ٹھیک ہے جی. شازلین ہمارے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں چونک جائیں گے بالکل بھی. شازلین فٹنس ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ یہ ڈائٹیشین بھی ہیں اور ہربلسٹ بھی بن چکی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سنگر بھی ہیں. ان کے بارے میں تو میں نے بتایا ہی نہیں. تو کیوں نہ شازلین کچھ آپ گا کر سنا دیں، گنگنا کر سنا دیں. میں گنگنا کے سنا دیتی ہوں. 2016 کے لیے نہیں، 2015 کے لیے جو گزر چکا. اوکے. تو کوئی سیڈ سانگ نہیں ہے، اچھا سانگ ہے. میں ہاں تھوڑا سا پلیز گنگنا- سیڈ نہ ہو. وہ والا مائک لوں یا اسی پہ گا لوں؟ جی بالکل اس پہ گا لیں. اس پہ گا لیں. ہاں جی. کوالٹی اچھی ہے نا اس کی. راشد آپ بتائیں وہ بہتر ہے یا اوکے، بہتر ہے؟ وائر آ سکتی ہے کیا یہاں تک؟ وائر آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ گائیں، اس میں گائیں. اسی میں گا لیں. اچھا کوالٹی وہاں سے ٹھیک کر دیں گے نا جو پروڈیوسر صاحب ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. کیا کیا ہوا دل کے ساتھ، کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے. ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کروں میں؟ غصہ کروں وہاں پہ؟ کہاں ابھی تو سیڈ نہ ہو، ٹچ ہی کر دیا بالکل بھی. خود کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہیں میری تو کوئی آنکھیں، میری تو ڈرائی آئیز. اوکے. کیوں گایا آپ نے یہ سانگ؟ یہ گانا کیوں گایا؟ دیکھیں بہت سے لوگ ملتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے زندگی میں. تو اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ گانا میں 2015 کے لیے گا رہی ہوں، کیونکہ یادیں رہ جاتی ہیں. اب اس کو آپ غلط سینس میں نہ لے جائیں، کیونکہ ہزاروں لوگ کام پہ بھی ملتے ہیں، سوشل سرکل میں بھی ملتے ہیں، ویسے بھی ملتے ہیں. بہت سے لوگوں سے تعلقات خراب بھی ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح کہہ مگر رہی جو ہیں. اچھا وقت گزرا ہوتا ہے وہ تو سب کو یاد رہتا ہے. کیوں راشد ہاں صاحب یاد کیا رکھنا ہے؟ چاہیے. گانے ٹھیک میں تو یہ سب ہے. کچھ یادوں دیکھتے کے گانے میں حوالے گائی سے رائٹ. یادیں 2015 کی یادوں کے حوالے سے آپ کوئی سانگ گانا چاہیں گے؟ یادیں، یادوں کے لیے 2015 میں کیا ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، کچھ بھی اپنا گا لیں، دوسروں کا گا لیں.
اپنی آواز میں گا لیں. فی الحال تو میں ڈیڈیکیٹ سب کو کرنا چاہتا ہوں اپنا گانا. کریں please. اور میں پرانی باتیں ویسے یاد نہیں رکھتا. شاذلین کچھ میں سیکھیں پریزنٹ سے پہ آپ. یقین رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور پچھلی باتیں میں بھلا کے بس گو فار اٹ نا, آگے گو ہیڈ جسٹ. رات گئی بات گئی. جی رات گئی. ان کا تعلق ٹرک ڈرائیور سے رہا ہے, صرف آگے کی طرف دیکھتے ہیں, سائڈ میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. سائڈ نہ دیکھیں, سائڈ ہی نہیں دیکھ رہے, نہ پیچھے دیکھ رہے ہیں, صرف آگے ہی بس آگے دیکھ رہے ہیں وہ. میں آپ کو اپنا اپ کمنگ سانگ جو 2016 کے لیے اور ابھی ریلیز ہونے جا رہا ہے, اور اس وقت میں ریلیز کر رہا ہوں یہ انڈس گولڈ میں ہی سن شائن مارننگ میں انہیں اپنا سانگ آپ کیا کر رہے ہیں آج فرسٹ ٹائم یہ ریلیز کر رہے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. اب کس کو جینا ہے اس جہاں سے دل ٹوٹ گیا ہے چاہا تھا جس کو میں نے وہ اپنا کھو گیا جہاں سونے لگا ہے تو میری باتوں میں کھونے لگا ہے جانے نہ کوئی یہ کیا کھو رہا ہے
زبردست ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کا نیو سانگ, اور اللہ پاک آپ کو اور بھی ترقی دے, آمین. 2016 آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہو, جس طرح ابو بکر صاحب نے کہا کہ ان کو اور بھی کیا 2 نیو البمز اور ملے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو آخر میں آواز کو کھینچا ہے, تو رفیع صاحب کا ایک گانا تھا, او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے, تو وہ ان کے اندر وہ لے ہے, کلاسیکل گا بھی سکتے ہیں, اور کلاسیکل اگر البم یہ نکال لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ترقی ہوگی ان کی. بس ٹھیک ہے, اب تو نکالیں گے ہی نکالیں گے, کیوں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی ساتھ بریک پہ جائیں گے ہم, اور بریک پہ جانے سے پہلے ابو بکر صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ یہاں آئیں, اور نیکسٹ ٹائم جب ہم بلائیں گے تو واقعی دل سے ہی بلائیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ جب آپ دل سے بلائیں گے تو ہم لازمی آئیں گے. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. آپ یہاں ہیں, آپ نے میرے بارے میں شازلین نے پوچھا نہیں اتنا کچھ خاصا, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. نیکسٹ لیکن ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بیٹھے تھے پروگرام سے پہلے تو میں نے سب پوچھ لیا تھا, اور انہوں نے جو باتیں بتائی میں بالکل اگری کرتی ہوں. انہوں نے بتائی وہ بالکل لاگو ہوتی ہیں. پہلے مطمئن ہو کے بیٹھی ہیں, اس لیے یہاں نوبت نہیں آئی. انشاءاللہ پھر ملاقات جب ہوگی تو دوبارہ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, جاتے ہیں ہم بریک پہ, اور بریک سے جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ نیو گیسٹ ہوں گے ایز یوزول. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, دیکھتے رہیں انڈس گولڈ.